لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سلطان السلاطين سيد الأنبياء والمرسلين محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شہر موربی گجرات کے زندہ دل مسلمانوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بارہ اور محبت سے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار پوری توجہ مدینہ طیبہ میں اور محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محترم حضرات، محمدی کمیٹی موربی کی جانب سے اس شہر کا ہمارا تیسرا خطاب ہونے جا رہا ہے، جس میں آج میں نے اپنی تقریر کا موضوع بنایا ہے بانی اسلام اور سماج. اس تعلق سے آپ بیان سماعت فرمائیں گے، اور اگر ہمارے اس بیان کو آپ تو حسینی ہیں، بلکہ وہ لوگ جو عام طور سے ہندوستان میں رہتے ہیں وہ بھی غور و فکر سے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں بھی ہدایتوں کا چراغ جلتا نظر آئے گا. چند اشعار نظر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے. آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے، جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے، جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے. قوسین تک پتا ہے اس آقا کی سیر کا، قوسین تک پتا ہے اس آقا کی سیر کا، پھر کیا ہوا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے. قوسین تک پتا ہے اس آقا کی سیر کا، پھر کیا ہوا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے. اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، ذرا تھوڑی محنت سے کہیے سبحان اللہ. اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے، میرے نبی کی شان عطا کچھ
کچھ نہ پوچھئے، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا، کچھ نہ پوچھئے، یہ اہل دل جانتے ہیں۔ ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا، کچھ نہ پوچھئے۔ محترم سامعین کرام، اسلام کے تعلق سے جتنی بکواس کی جاتی ہے اور دریدہ ذہنی کا مظاہرہ ہوتا ہے، وہ بنگلہ دیش کی منحوس عورت چاہے تسلیمہ نسرین ہو، چاہے امریکہ کی ظالم و جابر کمپنی ہو، میں سب کے حوالے جات لے کر حاضر خدمت ہوں کہ اس سماج میں بانی اسلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کو کتنا ستایا گیا، اور جب رحمت للعالمین کی جلوہ گری ہوئی تو پیغمبر نے سماج کی اس عورت کو کتنی رحمتوں سے نوازا۔ آئیے ہم سب سے پہلے آپ کو شہر مکہ لیے چلتے ہیں۔ اہل عرب عورتوں کے وجود سے صرف نفرت ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ جو اس پودے نے جنم لیا، اپنی ماں کی گود کو مسرت بخشا، لوگ اس پر حملہ آور ہو گئے، اس کو مسل دیا۔ ان کی قومی غیرت برداشت نہیں کرتی تھی کہ کسی گھر میں کوئی بچی جنم لے لے، اگر ماں کی ممتا جوش میں آتی تو باپ کی نظروں سے چھپا کر اپنی تمناؤں کی تکمیل کرتی، اور جیسے ہی ظالم باپ کو خبر ہو جاتی تو دور دراز ریگستان میں لے جا کر بیٹی کو زندہ ہی پیوند خاک کر دیتا تھا، اس لیے کہ ان عربوں کا مزاج تھا، بیٹی پیدا ہوئی ہے، کل جوان ہوگی، اس کی شادی کرنا پڑے گا، جہیز دینا پڑے گا، دوسرے کے بیٹے کو اپنے آستانے کا داماد بنانا پڑے گا، لہذا بیٹی کی جوانی سے پہلے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دو۔ عرب کی زندگی پر عورتوں کو بھیڑ اور بکریوں کی طرح بازاروں میں بیچا جا رہا تھا۔ ہندوستان میں آج بھی عورت کو شوہر کے ساتھ ستی کر دیا جاتا ہے، اور ہندوستان کی عورت کی حیثیت ایک بے جان بت کی ہے، منوشاستر کے روپ سے تو یہ بچھو سے زیادہ ڈسنے والی ہے، سانپ سے زیادہ زہر رکھنے والی ہے، شوہر کے مر جانے کے بعد، بیوہ ہو جانے کے بعد نکاح ثانی نہیں کر سکتی، جائیداد سے محروم، وراثت سے محروم، دولت سے محروم۔ روسیوں کے ہاں تو مثل مشہور ہے کہ 10 عورتوں میں ایک روح ہوتی ہے۔ اکالیوں کا کہنا ہے گھوڑا اچھا ہو یا برا اس کو مہمیز کی ضرورت ہے، عورت اچھی ہو یا بری اس کو مار کی ضرورت ہے۔ اسپینیوں کی شہرہ آفاق تہذیب میں عورت پالتو بلی سے زیادہ مقام حاصل نہ کر سکی۔ ایران کا حال چال یہی رہا۔ یونان میں کل بھی غریب اشخاص اپنی بیویوں کو قرض میں دیا کرتے تھے، اور وہ روس کا بدترین ماحول ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ جب کوئی باپ اپنی بیٹی کو صحن چمن سے رخصت کرتا تو رخصتی کے وقت ایک ریشمی کوڑا لیتا اور بیٹی کو مار کر وہ کوڑا داماد کے حوالے کر دیتا، لے جاؤ اسی کوڑے سے میری بیٹی پر ضرب یضربو کی گردانے گردانتے رہنا۔ میں سوچ میں پڑ گیا، ظالم روسی، یہ تو بتا بیٹی کا قصور کیا تھا، بیٹی کی خطا کیا تھی، بیٹی کا جرم کیا تھا؟ رخصت کرتے وقت انہیں کوڑے برسا دیے تو اس ظالم کا جواب یہ ہوگا، اس کا گناہ یہ کہ میرے گھر میں پیدا ہو گئی ہے۔ عورت کی حیثیت انتہائی ذلیل تھی۔ گوتم بدھ کہتا ہے عورت ایک فریب ہے، عورت ایک دھوکہ ہے۔ اگر تم آتما کی شانتی چاہتے ہو تو عورت سے دور بھاگتے رہو۔ مشہور فلاسفر حکیم سقراط کی آواز ہے کہ عورت کی محبت اس کی نفرت سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر اس نے محبت بھری نظر ڈال دی تو سمجھ لو کہ تم تباہ ہو گئے۔ ارباب
کلیسا کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ جو سولی پر چڑھے تھے تو محض اس عورت ہوا کے گندم کھانے کھلانے کے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے چڑھے تھے۔ عیسائیوں کی عورت مذہب کی عاملہ نہیں بن سکتی، زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ نن بن جائے اور اپنی زندگانی کو گرجا کے حوالے کر دے۔ اس کی رائے کی کوئی وقت نہیں، اس کا مشورہ قابل اعتنا نہیں۔ عیسائیت نے تو عورت کو ایسے جنجال میں جکڑ دیا کہ یہ بیچاری ناری اپنا نام تک نہ رکھ سکی۔ کہاں ہے سماج کے وہ عیسائی جو اسلام سے آنکھیں ملاتے ہیں، اسلام کو چیلنج کرتے ہیں؟ تمہارے یہاں ایک بیٹی کو نام رکھنے کا حق نہیں ہے، اگر پیدا ہوئی تو باپ کی طرف نسبت کر دی گئی، شادی ہو گئی شوہر کی طرف منسوب کر دی گئی۔ زمانے ماضی کا ایک پادری عیسائی کہتا ہے عورت ایک خانگی خطرہ ہے، عورت ایک مرغوب آفت ہے، عورت آراستہ مصیبت ہے، عورت پیدائشی وسوسہ ہے، عورت شیطان کے آنے کا دروازہ ہے، عورت مردوں کے تباہ کرنے کا آلہ ہے۔ غیر مسلموں کا قانون کہتا ہے عورت تقدیر سے زیادہ خراب ہے، طوفان سے زیادہ تیز ہے، جہنم سے زیادہ عذاب دہ ہے۔ یہ تو دنیا عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے، مگر آؤ اس پیغمبر سے پوچھیں یا رسول اللہ عورت کے بارے میں آپ کی کیا بولی ہے، عورت کے بارے میں آپ کا کیا فرمان اقدس ہے، عورت کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد گرامی ہے؟ تو میرا پیغمبر گنبد خضرا کا دولہا آواز دے رہا ہے، اے پیاری امت، عورت پاپ نہیں ہے، سانپ نہیں ہے، تلخ نہیں ہے، سخت نہیں ہے، رائن نہیں ہے، ڈائن نہیں ہے، جہنم نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کہتے ہیں ارے سنو، اگر یہ عورت ماں بن جائے تو الجنت تحت اقدام الامہات۔ دنیا نے کہا تھا عورت جہنم ہے، بانی اسلام فرماتے ہیں اگر یہ ماں بن جائے تو عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے، محبت سے بولو سبحان اللہ، ماں کے قدموں کے نیچے۔ مگر میری تقریر کا اثر الٹا نہ لے لیجیے گا کہ اچھا بتا دیا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، اب ماں کو اوپر ایک مقام پہ باندھ دو۔ سوچو یہ ہے بھارت، یہاں یاترا بہت ہوتی ہے، کوئی رتھ یاترا، کوئی ایکتا یاترا، کوئی رام رحیم یاترا، ماں اوپر بندھی ہے، نیچے سے پد یاترا ہو رہی ہے، اور بولو جنت سے آ رہے ہیں جنت میں جا رہے ہیں۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے، ماں کا یہ درجہ مقام منصب عزت آبرو وقار بلند پائے گی۔ امریکہ نے بڑھایا ہے، بولو افریقہ نے بڑھایا ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ یہ انڈیا کی بولی نہیں ہے، یہ تو حبیب کبریا کی بولی ہے۔ حضرات، جو اسلام ایک بے بس و مظلوم عورت کے قدموں میں جنت بتا رہا ہے، اس اسلام کے تعلق سے قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے یہاں اسلام ہی ہے۔ اے محبوب، جو دین تمہیں پسند وہ تمہارے خدا کو پسند، مصطفیٰ جو اسلام تمہیں پسند وہ اسلام آپ کے پروردگار کو پسند۔ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اسلام نے عورت کو رحمت بنایا، اسلام نے عورت کو برکت بنایا، اسلام نے عورت کو نعمت بنایا، اور اسلام تو خود ہی رحمت بن کر آیا ہے، اسلام برکت بن کر آیا ہے۔ اسلام انسانیت کا دین ہے، اسلام آدمیت کا دین ہے، اسلام مانوتا کا دین ہے، اسلام بشریت کا دین ہے، اسلام اخلاق کا دین ہے، اسلام اخلاق کا دین ہے، اسلام بھائی چارہ کا دین ہے، اسلام مساوات کا دین ہے، اسلام اہنسا کا دین ہے۔ یہ اسلام ہی کا تو اخلاق تھا جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا۔ اب کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام تلواروں سے پھیلا ہے، اسلام برچی اور بھالے سے پھیلا ہے، اسلام بازوؤں کی طاقت سے پھیلا ہے؟ اے تاریخ اسلام کے ماتھے پر جبر کا ٹیکا لگانے والوں، تعصب کائنات آنکھوں سے اتارو، اور میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں، صحیح ڈھنگ سے اسلام کو پڑھو، اور جس دن اسلام کو انصاف کے ساتھ انڈیا ہی نہیں
اسرائیل سے لے کر امریکہ تک پڑھا گیا تو انشاءاللہ سب پڑھیں گے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام تلواروں سے پھیلا ہے، مجھے جواب دو۔ اسلام قوتوں سے پھیلا ہے، مجھے بتاؤ۔ جس وقت عمر ابن خطاب نے دار ارقم میں جا کر رسول اللہ کے قدموں پر کلمہ پڑھا تھا تو تلوار کس کے ہاتھ میں تھی؟ محبت سے بتاؤ، تلوار کون لیے تھے؟ عمر لیے۔ تلوار بھی لیے تھے، کلمہ بھی پڑھ رہے تھے۔ تلوار بھی لیے تھے، مسلمان بھی ہو رہے تھے۔ تلوار بھی لیے تھے، غلامی بھی اختیار کر رہے تھے۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ، عمر ابن خطاب نے جب کلمہ پڑھا تھا نا تو اس وقت پوری دنیا میں 49 مسلمان تھے، اور باضابطہ مکے میں ان لوگوں نے میٹنگ کیا کہ 49 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، ایک اور اگر مسلمان ہو گیا تو تعداد 40 ہو جائے گی۔ عربوں کے یہاں ایک مزاج تھا، جس جماعت میں 40 آدمی ہو جائیں وہ باڈی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے۔ کہا 49 ہیں، اگر ایک اور کلمہ پڑھ لے گا تو مسلمانوں کا بھی رجسٹریشن ہو جائے گا، روکو کسی کو کلمہ مت پڑھنے دو۔ بڑے بڑے بکراتے زمانہ جمع ہو گئے، کہاں؟ کعبے میں، نبی کے خلاف میٹنگ، اور کہاں؟ اللہ کے گھر میں، کعبے میں۔ خدا کی رحمت مسکرانے لگی، مکے والوں میرے محبوب کے خلاف میرے ہی گھر میں۔ بڑے بڑے مکے کے نیتا موجود تھے، عمر ابن خطاب نے ہاتھ میں تلوار اٹھا لیا، مکے کے سرماؤ ناقابل برداشت، سہنے کے لائق نہیں ہے، ہم خاموش تھے تو 49 لوگ مشرف با اسلام ہو گئے، اب ہم کسی کو مسلمان نہ ہونے دیں گے۔ برہنہ تلوار لیے عمر نکل پڑے، اب ہم کسی کو مسلمان نہ ہونے دیں گے۔ خدا کی رحمت مسکرا پڑی، عمر تم کسی کو مسلمان نہیں ہونے دو گے؟ چلو چلو میرے محبوب کی بارگاہ چلو، اب ہم تمہیں کو مسلمان کریں گے۔ ایک بات اور بتاؤ، جب مکے میں 49 مسلمان تھے تو لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اب پوری دنیا میں کتنے تھے؟ 49۔ کیوں؟ اسلام ابھی مکے سے آگے گیا ہی نہیں تھا۔ پورے ورلڈ میں کتنے تھے؟ بولو 49۔ جب ہم پوری دنیا میں 49 تھے تب تو بھائی لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، آج تو اللہ کا شکر ہے کہ موربی کے گھر گھر میں 40۔ ہماری تو ٹرین جن علاقوں سے، قصبوں سے، شہروں سے نکلتی ہے، جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعداد دیکھا سمجھ گئے سارا مال اپنے ہی مارکیٹ کا ہے۔ ایک صاحب بولے آپ نے پہچانا کیسے؟ نہ داڑھی نہ ٹوپی۔ ابے میں نے کہا تعداد سے۔ ایک صاحب ہمارے پاس آئے، کہا حضرت 19 لڑکے ہو گئے۔ ہم نے کہا مبارک ہو۔ بولا آپ مبارکبادی دے رہے ہیں، محلے والے بہت تنگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بہت پریشان کرتے ہیں، کہتے ہیں پورے محلے میں اکیلے ہی رہے گا۔ میں نے کہا جانے تھے، یہ تو پڑوسی ہیں، کچھ نہ کچھ بولا ہی کرتے ہیں۔ بولا نہیں حضرت یہ سب مسئلہ بتاتے ہیں کہ 19 ہو گئے، اگر ایک اور پیدا ہو گیا تو سمجھ لینا کہ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا جانے تھے، شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، جا اپنا پروگرام جاری رکھ۔ میں گورکھپور جا رہا تھا، ٹرین میں تھا، ایک انجینئر صاحب مجھ سے مل گئے، بولے مولانا، ہم نے کہا فرمانا، کیا مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے، بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم نے کہا تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کتنے ہو گئے؟ کہا کم سے کم 25 کروڑ۔ ہم نے کہا تم کتنے ہو؟ کہا ہم تو 75 سے اوپر ہیں۔ ابے ہم کچھ بولتے ہی نہیں، 25 میں تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہا نہیں، میں سوچتا یہ ہوں کہ اتنی تعداد ہو جائے گی تو لوگ رہیں گے کہاں؟ میں نے کہا تم گھبراتا کیوں ہے؟ تم سب چلے جاؤ گے، سب بہی جاؤ گے، ہم سب رہ جائیں گے۔ ابے بولو مرنے کے بعد ہندوستان خالی کرو گے؟ ارے محبت سے بتاؤ، مرنے کے بعد بھارت چھوڑو گے؟
یہیں پیدا ہوئے ہیں، مرنے کے بعد 2 گز زمین پر اسی ملک میں لیٹ جائیں گے۔ اور اتنا بتا دوں، مرنے کے بعد بھی ہم نزول اور پرتی اور گورنمنٹ کی زمین پہ نہیں رہتے، رجسٹرڈ قبرستان۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے ہمارے لیے قانون بنایا ہے کتنے مسلمان ہندوستان میں ہیں، کتنے قبرستان میں ہیں۔ یہیں پیدا ہوئے ہیں اور مرنے کے بعد یہیں رہیں گے۔ اور بڑی گارنٹی سے بتا دیں، ہم بھارت میں کب تک رہیں گے؟ نوٹ کرو، جب تک خواجہ غریب نواز اپنی مزار میں رہیں گے ہم بھی رہیں گے، قابل کلیری رہیں گے ہم بھی رہیں گے، محبوب الہی رہیں گے ہم بھی رہیں گے، قطب الدین بختیار کاکی رہیں گے ہم بھی رہیں گے، مخدوم اشرف کے چوچوی رہیں گے ہم بھی رہیں گے، سرکار محرہ رہیں گے ہم بھی رہیں گے، قطب بنارس رہیں گے ہم بھی رہیں گے، منور علی شاہ الہ آبادی رہیں گے ہم بھی رہیں گے، شرف الدین یحییٰ منہری رہیں گے ہم بھی رہیں گے، علاؤ پنڈوی رہیں گے ہم بھی رہیں گے، اخی سراج الدین رہیں گے ہم بھی رہیں گے، بابا ماہم رہیں گے ہم بھی رہیں گے، مخدوم ماہم رہیں گے ہم بھی رہیں گے، بابا بہاؤ الدین رہیں گے ہم بھی رہیں گے، بابا تاج الدین رہیں گے ہم بھی رہیں گے، مخدوم اعجاز مئو رہیں گے ہم بھی رہیں گے، حضرت شاہ عالم رہیں گے ہم بھی رہیں گے، امام احمد رضا رہیں گے ہم بھی رہیں گے۔ اور جب میدان حشر میں یہ اولیاء کاملین بزرگان دین اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ہم پرانے وفادار ہیں، پیچھے ہوئی لیں گے۔ ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے، ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے، زمین کھود کے دیکھو تو ہم ہی نکلیں گے۔ محترم سامعین کرام، اتنا مقدس ہے اسلام کہ جو جاتا ہے مان وہ ہو جاتا ہے مسلمان۔ ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سماج میں یہ عورت لباس بدلتی رہتی ہے، کبھی ماں بنتی ہے، کبھی بیٹی بنتی ہے، کبھی بیوی بنتی ہے، اور کبھی محلے میں ایک بیوہ کی صورت میں نظر آنے لگتی ہے۔ مگر یاد رکھو مسلمانوں، جب جب عورت نے لباس بدلا تب تب اسلام نے کہنے کا انداز بدلا۔ جب یہ عورت ایک بیوہ کی صورت میں نظر آئی تو کھڑے ہوئے 25 سال کے مصطفیٰ جان رحمت اور پہلا نکاح خدیجۃ الکبریٰ سے فرما کے پورے زمانے کو بتا دیا کہ اللہ کا پیارا ہوں، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا ہوں، آمنہ کا دلارا ہوں اور تمام بیواؤں کا سہارا ہوں۔ ایک بات بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ کو عزت عطا فرمائی، بولو محبت سے، ایک بیوہ کا درجہ بڑھایا۔ آؤ بانی اسلام نے کتنی رحمتوں سے نوازا اس سماج کو۔ جس بیوہ کو اتنا منحوس سمجھا جاتا تھا، اب پورا مکہ وہم پرستی میں گم، ایک چھینک پر پروگرام کینسل کر دینے والی قوم اچھا خاصا چلے جا رہے اور ٹاٹا سومو سے ماروتی سے اچانک پھول بریک مار دیا، کیا ہوا؟ تو وہ بلی راستہ کاٹ گیا۔ یہ تمہارا راستہ ہے جو بلی کاٹ جاتی ہے۔ مگر میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر بیٹھا کر 7 مرتبہ حج بیت اللہ کرایا ہے۔ سرکار، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ پیغمبر فرماتے ہیں ابھی تو اتنا بھی نہیں ادا کر سکے جتنا کہ تمہاری ماں نے تمہیں گیلے بستر سے اٹھا کر اور سوکھے بستر پر لٹایا تھا اور خود گیلے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ ایک شخص پیغمبر سے پوچھتا ہے، یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر بیٹھا کر عرب کا پورا ریگستانی علاقہ عبور کرایا، سرکار میرے پیروں میں آبلے پڑ گئے، برم آ گیا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں ممکن ہے، تمہاری یہ محنت و مشقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے سے درد کے عوض میں قبول فرما دے جو تمہاری پیدائش میں تمہاری ماں کو کئی بار درد ہوا تھا۔ لاؤ، اسلام نے جو ایک ماں کو عزت دی ہے، کسی دھرم اور مذہب میں یہ عزت ممکن ہی نہیں ہے۔
اس لیے میں کہتا ہوں نوجوانوں، اگر تمہاری ماں زندہ ہو مانگ لو دعائیں، لے لو دعائیں، ماں کی سرپرستی، ماں کا پیار حاصل کر لو۔ کتنی محبت کرتی ہے، کتنی قربانیاں دیتی ہے وہ ماں، تمہیں ہوش نہیں ہے۔ اس نے 9 مہینے تک تمہیں پیٹ میں رکھا ہے، 2 سال تک اپنی چھاتی کا دودھ پلایا ہے، تمہارے سونے پر سونے والی ماں، تمہارے رونے پر اپنی نیند کو قربان کر دینے والی ماں، رات رات بھر تمہاری خدمت کرنے والی ماں، خون جگر پلایا اس ماں نے، گود میں لیا، تو ابھی بولنا نہیں جانتا تھا، وہ ماں چاہتی تو تجھے کفر شرک سمجھا دیتی، مگر ماں ہم تمہارے قدموں پر قربان، اپنی آنکھوں سے رحمت میں لا الہ الا اللہ کی لوریاں سنایا ماں نے۔ تجھے کمزور دیکھا، ہاتھ پیر میں مالش کرنے لگی، چلنے کے لائق ہو گیا، آنگن میں چلتا رہا، اگر تو گرا دوڑ پڑی ماں، سنبھالا اس ماں نے۔ تم چلنا نہیں جانتے تھے، تم قدموں کو بڑھانا نہیں جانتے تھے، اس مقدس ماں نے پکڑ کے ہاتھ تجھے صحن چمن میں چلایا، چلنے کا ڈھنگ بتایا ماں نے، چلنے کا طریقہ سمجھایا ماں نے۔ 4 سال ہو گئے تمہاری خدمت کرتے کرتے، تو تیری اچھی زندگی بنانے کے لیے اسکول بھیجائی وہ ماں، اگر تاخیر ہوئی آنے میں دروازے پہ کھڑی ہو گئی، میرا نور نظر لختے جگر نہیں آیا، آتے ہی تجھے گود میں اٹھا لیا، پرورش کرتی رہی، تعلیم دیتی رہی، تو بڑھ کر کے جوان ہوا، اس 25 سال کی عمر کو ماں نے دیکھا، تو پھر دل میں انقلاب آیا، اپنے بیٹے کے لیے بہو لانا ہے، تیرے لیے دلہن لائی ماں۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں، شادی کے بعد تمہاری بولی کیوں بدل جاتی ہے؟ کل تک جس ماں کو ماں کہتے تھے، عورت آ گئی تو بڑھیا کہنے لگے، کیا بیوی نے سٹرا پیار دے دیا؟ ماں کو بھول گئے، ماں کی محبت تم نے فراموش کر دی۔ ارے ماں اور بیوی دونوں محبتوں میں فرق ہے، یقیناً محبت بیوی بھی کرتی ہے، کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، اپنے ماں باپ کا آنگن چھوڑ کر اللہ کے نام پر شوہر کے حوالے ہوتی ہے، محبت بیوی بھی کرتی ہے، مگر بیوی کی محبت میں ممکن ہے کہ سیاست ہو، مکر ہو، فریب ہو، دکھاوا ہو، ریاکاری ہو، بناوٹ ہو، ورنہ 1 سال عید میں کپڑے نہ بنواؤ، پورے سال تانے سنو کہ جب سے اس گھر میں آئے ہیں تقدیر ہی پھوٹ گئی ہے۔ تو محبت بیوی بھی کرتی ہے، محبت ماں بھی کرتی ہے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ بیوی محبت کرتی ہے خرچہ لے کے، کپڑا لے کے، زیور لے کے، نان نفقہ لے کے، مگر قربان جاؤ اس مقدس ماں پہ، وہ کچھ لے کے محبت نہیں کرتی، اپنی چھاتی کا دودھ پلا کے محبت کرتی ہے۔ اتنی محبت کرنے والی ماں وہ ماں ہی تھی بایزید بستامی کی ماں، جنہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بایزید پانی لاؤ، رات کا سناٹا، بایزید اٹھے، پیالے میں پانی لیا، ماں کے سرانے آئے تو کیا دیکھا، آنکھ بند ہے، کھڑے ہو گئے، نفس کہتا ہے چلو سو جاؤ، جب ماں کو پانی کی ضرورت ہوگی تو مطالبہ ہوگا، مگر تقدیر کہتی ہے کچھ لینا ہے تو کھڑے رہو۔ کافی دیر تک مسلسل کنٹینیو لگاتار کھڑے رہے، رات کی 1 پہر گزر گئی، ماں نے آنکھ کھولا تو فرما بردار بیٹے کو پایا۔ میرے بیٹے بایزید تم؟ ہاں ماں، آپ نے پانی مانگا تھا، میں حاضر خدمت ہو گیا، مگر دیکھا آپ کی آنکھ بند ہو گئی، میں نے کہا ماں کی نیند میں خلل نہ پڑنے پائے، سونے دو۔ بیٹے مجھے تو نے سوتا دیکھا، تو جا کے کیوں نہیں سو گیا؟ میں ماں ہوں، تو بیٹا ہے،
مجھے تیری محبت پہ شک نہ ہوتا، سو جاتا نا، ضرورت پڑنے پر میں تجھے بیدار کر لیتی، میں دوبارہ پانی مانگتی۔ بایزید بستامی کہتے ہیں ماں میں تو سو جاتا مگر اس وجہ سے نہ سویا کہ میرے سونے کے ساتھ کہیں تقدیر نہ سو جائے، کہیں مقدر نہ سو جائے۔ کھڑے رہو، اس ماں نے پانی مانگا ہے جس نے اپنے وجود کو خطرے میں ڈال کر مجھ کو جنم دیا تھا، جس نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر مجھے زندگی دی تھی، اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ ماں لو اپنے بیٹے کے ہاتھ کا پانی تو لے لو، آ میرے لال قریب آ جا، محبت بھری باہیں پھیلا دی ماں نے۔ حضرات محبتیں دنیا میں بہت ہیں، یہ استاد شاگرد کا تعلق محبت ہے، یہ بہن بھائی کا تعلق محبت ہے، گرو چیلے کا تعلق محبت ہے، محبتیں بہت ہیں، امام مقتدی یہ محبت ہے، مقرر سامن کا تعلق یہ محبت ہے، مگر جب ماں محبت بھری باہیں پھیلاتی ہے تو اردو معلیٰ کو کہنا پڑتا ہے اس کا نام ممتا ہے، اس کا نام ممتا ہے۔ آ میرے بیٹے میرے قریب آ جا، میرے لال اپنے ہاتھ کا پانی تو دے دے۔ ماں نے جیسے ہی بیٹے کے ہاتھ سے پانی لیا، ٹھنڈک کا اثر اتنا تھا کہ پیالہ ہتھیلی پر جم گیا تھا۔ جیسے ہی ماں پیالہ کھینچ رہی تھی، ماں کا کلیجہ کھینچتا جا رہا تھا اور کہتی تھی میرے بیٹے یہ رات بھر اتنی مشقت تو کیوں برداشت کرتا رہا، میرے لال سو گیا ہوتا۔ بایزید بستامی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عزت معاف ماں، رفت معاف ماں، تقدس معاف ماں، عصمت معاف ماں، ہم تمہارے چرنوں پر قربان۔ اے ماں میں تو رات ہی بھر پیالے کا بوجھ لے کے کھڑا رہ گیا، مگر ماں ہم تمہارے قدموں پر قربان۔ تم نے تو میرا بوجھ 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ اے میرے سونے پر سو جانے والی ماں، بیدار ہونے والی، صورت میں اپنی نیند کی مٹھاس کو قربان کر دینے والی ماں، ہم نے تمہارے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا۔ ہاں اگر اپنے بیٹے کی ادا پسند آ گئی ہے تو ماں زبان کھولو، دعا دے دو، دعا دے دو، ماں دعا چاہیے دعا دے دو۔ کھل گئی مبارک زبان، کھل گئی باعزت زبان، کھل گئی مقرب زبان۔ بایزید بستامی کی ماں کہتی ہے اللہ جو میرا بیٹا بایزید بن کر آیا تھا، مولا اسے واپس ہونے سے پہلے تو اپنا ولی بنا لے۔ ماں کی دعا تھی، باب اجابت سے ٹکرا گئی، اللہ نے منصب ولایت عطا فرما دیا۔ حضرات اسی لیے میں کہتا ہوں نوجوانوں، کبھی ماں کو دکھ مت دینا، کبھی ستانا نہیں، جھڑک کے مت بولنا، اف نہ کرنا۔ قرآن کہتا ہے اے لوگو ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو بھی نہیں، بڑے پیار سے بولو۔ یہ تیرے آنگن کے وہ سرمائے ہیں جس ماں اور باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کی صورت دیکھنا عبادت ہے۔ اتنا پیار ایک ماں کو اور اتنا پیار ایک باپ کو اپنے بیٹے سے، اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے ہو۔ اگر ایک لمحہ باپ اپنے بیٹے کو نظروں کے سامنے نہ پائے، اجھل ہوتا دیکھے، برداشت نہ کر سکے، کلیجہ پھٹ جائے، دل کے ٹکڑے ہونے لگے۔ حدیث شریف میں جانتے ہو بیٹے کو باپ کے دل کا پھل کہا گیا۔ جب کسی بچے کا انتقال ہوتا ہے نا، فرشتے روح لے کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ جب اس بچے کا انتقال ہوا تو اس کے باپ نے کیا کہا، اس کے باپ نے کیا کہا، اس لیے کہ تم باپ کے دل کا پھل توڑ لائے ہو۔ فرشتے کہتے ہیں مولا تیرا بڑا شکر گزار بندہ ہے، جب ہم نے روح نکالی تھی نا تو اس کا باپ تیری تعریف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنت میں ایک محل بناؤ فرشتوں، جس کا نام رکھو بیت الحمد۔ اس محل میں وہی باپ رکھا جائے گا جو بیٹے کی موت پر بھی خدا کی تعریف کر
روتا نظر آئے گا. اتنا پیار اس بات کو. مگر میں ایک لمحے کے لیے تمہاری توجہ چاہتا ہوں. ماں کی محبت، باپ کا پیار اپنے مقام پر، لیکن ایک وقت آئے گا جب انتقال ہوگا، روح نکلے گی، ہمارا جنازہ صحن چمن میں پڑا ہوگا. ماں اتنا پیار کرتی تھی، مگر وہ ماں بولے گی محلے والوں، شریعت کی بیڑیاں اور ہتھکڑیاں میرے ہاتھوں اور پیروں میں پڑی ہیں، اب میں اپنے بیٹے کا ساتھ نہیں دے سکتی. جاؤ خدا حافظ، اٹھاؤ کاندھوں پہ جنازہ لے جاؤ، میں اپنے بیٹے کا ساتھ نہیں پورا کر سکتی. جنازہ لے کر تم چلے، قبر میں لایا گیا، اتار دیا گیا جنازہ، تختے اور بنگے لگا دیے گئے، مٹی سے فارغ ہوئے، اذان دینے لگے لوگ. باپ اٹھا کلیجے میں پتھر رکھ کے، اے اللہ میرے بیٹے کو قبر میں آسانی عطا فرما، میں چلتا ہوں. باپ بھی واپس چلا آیا. ٹھہر سکا باپ؟ اتنا پیار جو کرتا رہا ہو، وہ اپنے بیٹے کو کالی کوٹھری میں لٹا کر کے چلا آیا، وہ بنگوں اور تختوں کے نیچے دفنا کر کے واپس پلٹ گیا. نوجوانوں، تمہارا کوئی ساتھی رکے گا وہاں؟ کتنا گہرا سماج کا دوست ہو، وہ بھی ٹھہرنے کو تیار نہیں. سب لوگ پلٹ گئے، مگر قربان جاؤ جس نبی کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، جس نبی کے نام پر ہم اپنی جانیں دینے کو قربان ہیں، جس نبی کی عظمت پر ہم اپنی آل اولاد کو کٹوانے کو تیار ہیں. قربان جاؤ اس رحمت للعالمین پر کہ قبر کی کالی کوٹھری میں جہاں ماں باپ نظر نہ آئے، وہاں بھی رحمت للعالمین کا جلوہ نظر آیا، مصطفیٰ کا چہرہ نظر آیا، رحمت للعالمین نظر آیا. حضرات، میں ایک بات اور عرض کر دوں بڑے پیار سے، آئے ہو اپنے دامنوں کو بھر کے واپس پلٹو. آج تک میں نے دنیا میں کسی ترقی یافتہ انسان کو نہیں دیکھا کہ بہت بڑا ترقی یافتہ ہو، تعلیم یافتہ ہو، آئی پی ایس ہو، پی سی ایس ہو، کروڑ پتی اور لاکھ پتی ہو، اور ساتھ میں ماں باپ کی دعائیں نہ ہوں. بولو، یاد رکھو وہی لوگ ترقیاں کرتے ہیں دنیا میں جن کے ساتھ ماں کا پیار، باپ کی شفقتیں ہوتی ہیں. اگر اس سماج کا صحیح جائزہ لو، ہو سکتا ہے تم کسی طریقے سے دوسرے لائن سے ترقی کر جاؤ، روپیہ پیسہ سمیٹ لو، تو دنیا میں کوئی محبت کرنے والا ملے گا؟ اب میں جتنا آگے بڑھتے جاؤ گے، پھیلتے چلے جاؤ گے، اتنا ہی آس پاس نفرتوں کے چراغ جلتے چلے جائیں گے، حسد کرنے والے لوگ ملیں گے، جلنے والے ملیں گے، تمہارے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے والے ملیں گے. مگر تمہاری ترقی پر جو دل سے خوش ہو کے دعا دے دے، اس کا نام ماں ہے، باپ ہے. محترم سامعین کرام، اس لیے اگر ماں باپ موجود ہوں تو احترام کرو ان کا، لو ماں باپ سے دعائیں. گھر سے نکلو تو ماں باپ کا چہرہ دیکھ کے نکلو، گھر آؤ تو پہلی کوشش ہو ماں کا جلوہ دیکھیں، باپ کی صورت دیکھیں، ان سے پیار سے اور محبت سے بولو، تمہاری زندگی کامیاب نظر آئے گی. اور اگر تم گرانے لگے ماں کو، دل دکھانے لگے ماں کو، تم رنج پہنچانے لگے ماں کو، اور تمہارے کسی بھی انداز اور فعل سے ماں کو تکلیف ہوئی اور اس کی آنکھ میں آنسو بہ گئے، رنجیدہ ہو کر، مغموم ہو کر، مصدوم ہو کر کہیں اس ماں نے آنکھ میں آنسو تیرا دیے، تو ایسا سمجھنا تمہارا جہاز سمندر میں چل رہا تھا اور چلتے جہاز میں سمندر کا پانی آ گیا. مجھے بتاؤ، جس جہاز میں سمندر کا پانی آ جائے اسے ڈوبنے سے کوئی روک پائے گا؟ اسی طرح اگر دکھی ہو کر تمہاری ماں نے اور باپ نے آنکھوں میں آنسو تیرا دیے تو سمجھ لینا تمہاری زندگی کی کشتی میں پانی آ گیا ہے. اب اس کو غرقاب ہونے سے کوئی نہ بچا پائے گا، اس کو ڈوبنے سے کوئی نہ روک پائے گا. حضرات، وہ ماں ہی تو تھی جناب ہاجرہ. میرے پیغمبر نے کتنی پیاری بات فرمائی تھی، میرے صحابہ جب مصر فتح ہو جائے تو مصر والوں پر آسانی کا سلوک کرنا،
صحابہ نے کہا سرکار مصر والوں پر آسانی کا سلوک؟ ہاں سنو، اس لیے کہ مصر کی رہنے والی میرے جد کریم سیدنا اسماعیل کی ماں حضرت ہاجرہ، عورتیں تو بہت ہوتی ہیں دنیا میں، بولو بابا طرح طرح کی، ہندوستان میں عورتوں کی کوئی کمی ہے؟ کوئی لیڈری کرتی ہے، کوئی نیتا گیری کرتی ہے. ہمارے کانپور علاقے میں ایک عورت تھی، وہ ڈکیتی کرتی تھی. یہ اور بات ہے، کسی عورت پر اگر کوئی ملائم ہو جائے تو ایک الگ مسئلہ، لیکن طرح طرح کی عورتیں تھی نا. ایک عورت ہندوستان میں اتنی منحوس کہ جب وہ مری تو پورا ہندوستان جل رہا تھا. مصیبت تو دو ہی آدمی پہ آتی ہے، یا تو داڑھی کھلی ہو نہیں بندھی ہو. پورا سماج جل رہا تھا. پتا چلا اگر عورت بے غیرت ہو تو ملک کو جلا دیتی ہے، اور حضرت ہاجرہ جیسی باغیرت ہو تو سارا مصر بچا لیتے. محترم سامعین کرام، یہی عورت بیوی بنتی ہے تو میرے سرکار کتنی پیاری بات فرماتے ہیں. یتیم ہے وہ شوہر جس کی بیوی نہ ہو، اور یتیم ہے وہ بیوی جس کا شوہر نہ ہو. گویا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو نظریہ عطا فرمایا، اے لوگوں تمہارے گھر جو تمہاری بیوی آتی ہے تو صرف بیوی بن کر نہیں بلکہ وہ رحمت و برکت بن کر آتی ہے. اور بہت سارے لوگ تو سمجھتے ہیں جھاڑو برتن کے لیے آئی ہے. کہیں اگر جہیز کم لائی تو 6 مہینے کے اندر نیوز سنیں گے ایک اسٹوو درگھٹنا میں بہو کی مرتیو ہو گئی. جانتے ہو یہ اسٹوو ہمیشہ بہو پہ پھٹتا ہے. اب کبھی ساس پہ پھٹا، ننند پہ پھٹا، اسی بہو پہ پھٹے گا جو جہیز کم لائے. ہم نے اخبارات پڑھے ہیں، نیوز سنا ہے، رسائل دیکھے ہیں. اسٹوو پر مرنے والی بیٹی کا نام شمس النساء، قمر النساء، زیب النساء، جمیلہ نہیں ملا، سشیلہ ملا. اور اگر شاذ و نادر مل بھی جائے تو شاذ و کل معدوم، اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں. مگر جب اس بھارت کی زمین پر ہم نے دیکھا کہ ایک بیٹی کو جہیز کے وجہ سے آگ کے حوالے کر دیا گیا، اسے جلا کر خاک کر دیا گیا، گھاسلیٹ ڈال کر کے اسے پھونک دیا گیا، ہم نے کہا اے لوگوں، جہیز کے بھکاریوں، جہیز کے نام پر بیٹیوں کو آگ کے حوالے کرنے والوں، جہیز اور تلک کے نام پر بیٹیوں کی جانیں لینے والوں، سنو، یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے، یہ سب سے بڑا آتنکواد ہے. 1400 سال پہلے جب اس دہشت گردی نے سر اٹھایا تھا اور بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی قبر میں زندہ دفن کیا جا رہا تھا تو میرا پیغمبر اس آتنکواد کے خلاف مکے میں کھڑا ہو گیا تھا اور نبی کہہ رہے تھے اے لوگوں، بیٹی زحمت بن کر نہیں آئی بلکہ گھر کے لیے رحمت بن کر آئی. محترم سامعین کرام، یہیں تک نہیں، غور کرنے کا مرحلہ ہے. کرائے سسٹم نے اپنی کتاب ریلیجنز آف دی ورلڈ میں لکھا ہے کہ اسلام کا تمدنی طریقہ نہایت ہی قابل تعظیم اور لائق عمل ہے. اسلامی پیغمبر کے آنے سے پہلے عورت دنیا میں ہر طریقے کی عزت سے محروم تھی، اور جب سید المرسلین تشریف لائے تو پیغمبر نے عورتوں کے حقوق کا اہتمام فرمایا. بولو محبت سے سبحان اللہ. مگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں اپنے کو نہیں دیکھتے، ان کو سب کچھ اسلام ہی میں نظر آتا ہے، سب اسلام ہی میں دکھائی پڑتا ہے. ایک بندے کہنے لگے اسلام نے تو عورتوں کا بہت حق مارا ہے. ہم نے کہا تجھے اسلام سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب اسلام کوئی متھرا کا پیڑا ہے منہ میں رکھا ہوا اندر چلا جائے؟ اسلام سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، شعور چاہیے، عشق چاہیے، کچھ نہ ہو تو کم از کم انصاف چاہیے. کون سا حق اسلام نے مارا ہے؟ کہا دیکھیے قرآن پاک میں ہے للذکر مثل حظ الانثیین، 2 عورتوں کے برابر ایک مرد کا حق ہے. میں نے کہا بالکل حق ہے، قرآن میں واضح طور پر موجود ہے کہ جتنا 2 عورتوں کو ملے گا باپ کے مال میں اتنا تنہا ایک مرد کو ملے گا. کہا دیکھیے اسلام نے برابر حق نہیں دیا. یہاں وہ لوگ برابر دلوانے کی بات کر رہے ہیں جن کے یہاں کوئی حق ہی نہیں ہے.
میں نے کہا اسلام سمجھو تو، اسلام جانو تو۔ پڑھا لکھا مجمع موجود ہے، میں بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، آپ حضرات اپنے ذہن و فکر کو غور کریں۔ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، اسلام کو تمہاری سوسائٹی، سماج، معاشرہ چلانا تھا، اس لیے اسلام نے جتنا باپ کے مال میں ملنا چاہیے اتنا باپ کے مال میں دلوایا، اور اگر آدھا آدھا دلوا دیتا نا، آدھا عورت کا آدھا مرد کا، تو جانتے ہو جب بارات لے کے جاتے تو باراتی ہی واپس آتے، شوہر تو آتا ہی نہیں۔ عورت کہتی سنو رہنا ہے تو یہیں رہو، اتنا مال ہے، میں باپ کا گھر چھوڑ کے جاؤں گی، اتنا مال ہے۔ پتا چلا بڑھاپے کے سہارے کے لیے بہو لینے گئے تھے، لڑکا بھی ادھر ہی رہ گیا۔ وارے اسلام تیرے قانون کو سلام، اسلام تیرے نظام کو سلام، اسلام تیرے اصول کو سلام۔ بیٹی تیرا حق کم نہ ہوگا، تجھے کم نہ دیا جائے گا، بس معاشرہ اور خاندان سماج چلانے کے لیے دروازہ بدلا جائے گا، راستہ بدلا جائے گا، محلہ بدلا جائے گا۔ جب یہ بیٹی باپ کے گھر میں پیدا ہوئی، اسلام پکار اٹھا، بیٹی وہ اور لوگ ہیں جہاں تیری پیدائش پر تجھے زندہ جلایا جاتا ہے، یہاں اسلام تجھے باپ کے مال میں وارث بنا رہا، لے باپ کے مال میں تیرا حق، کتنا باپ کے یہاں لے لے، اور اے بیٹی جب دلہن بننا تو شوہر کے مال میں لے لینا، اور جب ماں بننا تو اپنے بیٹے کے مال میں لے لینا۔ محترم سامعین کرام، اپنے ذہن پر اس بات کو اتارنے کی کوشش کیجیے۔ ایک صاحب ہم سے اور بولنے لگے، بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں، ہم تو راتوں دن سفر ہی میں رہتے ہیں، کہا اسلام نے ایک ہاتھ اور مارا ہے۔ ہم نے کہا وہ کون سا؟ کہا عورت کو طلاق دینے کی اجازت نہیں دی۔ اب ہم نے کہا یہ حق نہیں مارا، عورت پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اگر اسلام عورت کو طلاق دینے کی اجازت دیتا نا تو یہ ناقص العقل ہے، دن بھر طلاق دیتی۔ ظہر بعد عبداللہ کو، عصر بعد عبدالسلام کو، مغرب بعد فضل الرحمان کو۔ پتا چلا پورے موربی میں، کاٹھیا واڑ میں طلاق کی فائل لیے لیے حاجی نور محمد ابراہیم بھائی گھومتے رہتے۔ اگر عورت کو طلاق دینے کی اجازت ہوتی نا تو بھارت کی عدالتوں سے طلاق کی بدبو پیدا ہو جاتی۔ نمک مرچا تیز ہو نہ ہو، نہیں موڈ ہے رہنے کا، دے دیا طلاق، نہیں رہنا ہے، دے دیا طلاق۔ سنو، اسلام نے بڑا احسان کیا ہے، تمام حقوق دیے، طلاق کی اجازت نہیں دی۔ ایک راستہ متعین فرمایا جس کا نام خلا ہے۔ اگر بیوی مالدار ہے تو اپنے شوہر کو اتنا مال دے دے کہ اسے راضی کر لے، اگر وہ طلاق دے دے طلاق ہو جائے گی، مگر اس میں بھی طلاق دینے کا حق شوہر ہی کو حاصل ہے، عورت کو کوئی حق نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر عورت کو طلاق دینے کی اجازت ہوتی تو نوٹ کرو، یہ سماج کی عورت، اس کی کہیں قدر نہ ہوتی، اس کو کہیں عزت سے نہ بیٹھایا جاتا، اور میں گھر ہی میں یہ بھیکارن بن جاتی۔ جیسے ہی تم گھر سے نکلتے نا، دیکھا کہ 100 روپیہ کا خرچ ہے، 90 دیتے، لے اسی میں کام چلا۔ کیوں 500 دے دیا تو کہیں ایسا نہ ہو ٹکٹ کٹاوے، طلاق لکھائے نکل جائے۔ اب گھر تم واپس آئے، 100 روپیہ میں کیا کرتی؟ نمک نہیں ہے، مرچا نہیں ہے، دھنیا نہیں ہے، لہسن نہیں ہے، پیاز نہیں ہے، مرچا نہیں، گویا ہر وقت شوہر کے پاس ہاتھ پھیلا رہی، ہر وقت بھیکارن بنی رہتی۔ وار اسلام، تو نے طلاق پر تو پابندی لگایا، مگر عورت کو شوہر کے گھر کا مالکہ بنا دیا، ایسا مالکہ بنایا کہ اگر آج تم سعودیہ عربیہ سے آئے، ایک پیٹی روپیہ لائے، ایک پیٹی سمجھتے ہو؟ اب بولو، ہاں گنتے ہو تو سمجھتے ہو،
میں نے ایک جگہ جلسے میں پوچھا ایک پیٹی سمجھتے ہو؟ کہا ہاں ایک بکسا. اور ایک کھوکا. یہ بیپاریوں کی زبان ہے. 1 کروڑ روپیہ لیا, 1 لاکھ لائے, گھر آئے, بیوی سے کہا گرہ منتری. اس نے کہا ہاں پردھان منتری. کہا 1 لاکھ لایا ہوں, لے جلدی سنبھال, باپ سے ہٹ کر, ماں سے بچ کر, جلدی اندر کر, لاک کر, تو جانے میں جانوں, میں جانوں تو جانے, کسی کو خبر نہ ہونے پاوے. بیوی نے جلدی سے لاک کر دیا. اللہ نے اور توفیق دی, تم نے زمین خریدا, 5 بیگھہ بیوی کے نام, 2 اپنے نام, مارکیٹ بنایا, 2 دکان بیوی کے نام, 3 اپنے نام, نقد پیسہ زیادہ ہو گیا تو خود اسٹیٹ بینک میں بیوی کو لے کے چلے گئے بینک آف بڑودا میں. کچا جمع کر دیا. کہا یہ تیری بک ہے, کھاتا نمبر ہے, دھیان سے رکھنا, کوئی جاننے نہ پاوے, تو جانے میں جانوں, میں جانوں تو جانے. اور اپنے سمیٹ بچوں کو بھی مت بتانا ورنہ CBI والے چھوڑیں گے نہیں, یہ انکم ٹیکس والے پیچھے پڑ جائیں گے. جلدی سنبھال کر کے رکھ. اب مجھے محبت سے بتاؤ, اگر عورت کو طلاق دینے کی اجازت ہوتی تو تم 1 لاکھ روپیہ لے جا کے بیوی کو دیتے؟ اب بولو 2 لاکھ روپے اس کے نام میں ڈالتے, زمین لکھاتے اس کے نام. اور کہیں ایسا نہ ہو صبح طلاق بھی لے جائے اور 2 لاکھ بھی لے جائے. واہ اسلام, تیرے قانون کو سلام. طلاق پر پابندی تو لگایا اسلام نے, مگر عورت کو گھر کا مالکہ بنا ڈالا. محترم سامعین کرام, ایک لمحہ کی میں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں. بات طلاق کیا گئی ہے تو سماج کے حوالے سے یہ بات سن لیجئے بڑی اچھی طریقے سے. بہت سارے ہمارے نوجوان نان اسٹاپ طلاق دیتے ہیں. 1 مرتبہ کہا طلاق, دیا 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 دیا, سنسوائے نہ ٹوٹے. ایک صاحب ہمارے یہاں جامعہ اشرف المدارس گردیانہ کانپور میں آئے, روتے آنسو بہاتے. ہم نے کہا کیا ہو گیا؟ وہ بولے حضرت بیوی کو طلاق دے دیا. تب ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہا کوئی جگاڑ لگائیے. اب ہم نے کہا ہم تھوڑی جگاڑ لگائیں گے, تم جگاڑ بتاؤ. ارے جگاڑ سمجھتے ہو نا؟ میں سمجھتا ہوں کاٹھیا واڑ والوں سے زیادہ جگاڑ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. تم نے تو جگاڑ کے نام پر ایک گاڑی بنا رکھی ہے, اور یہ جگاڑ کوئی بات نہیں ہے, آپ اپنی جگہ بیٹھے. وہ بلا وجہ پریشان ہے, کسی اور صوبے جانا چاہیے. حضرات اپنے ذہن پر اچھی طریقے سے اس بات کو اتارنے کی کوشش کیجیے اور پیار سے سمجھیے. میں نے کہا بات کیا کیا حضرت طلاق دے دیا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میں نے کہا ہم کریں گے, کوئی راستہ بتائیے. میں نے کہا تم خود ہی بتاؤ. کہا ایسا تھا نا, جب میں گھر آیا تو بہت غصے میں تھا, بہت غصے میں. میں نے اپنی بیوی کو طلاق غصے میں دیا. ارے میں نے کہا تیرا شعور اور تیری عقل تو موجود تھی, مبہوت تو نہیں ہوا تھا؟ نہیں نہیں میں ہوش تھا لیکن غصے میں تھا. میں نے کہا یار تب تو طلاق ہو گئی. ارے بولا آپ سمجھتے نہیں ہیں. وہ مجھ سے بھی غصہ ہونے لگا, میں غصے میں تھا. ابے میں نے کہا طلاق تو غصے ہی میں دی جاتی ہے کہ وہاں بمبئی سے افلاطون لائے گا, لکھا لے طلاق دینا ہے. بنارس سے ساڑھی لاؤ گے جلدی پہن, طلاق دینا ہے. فیروز آباد کی چوڑی لاؤ گے جلدی کر, طلاق دینا ہے. طلاق تو غصے ہی میں دی جاتی ہے. کہا اچھا کوئی راستہ نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں, 3 طلاق تم نے دیا والا اختیار کرو, حلالہ کے علاوہ کوئی صورت نہیں بنتی ہے.
کہا اچھا یہ میری بیوی نقاب پوش کھڑی ہے، ان کو سمجھا دیجیے۔ عورت کو میں نے کہا شوہر سے علیحدہ رہو، یہ مکمل خرچ تمہارا دے گا اور حلالہ کے بعد ہی نکاح ہو سکتا ہے۔ عورت نے کہا کیا حضرت طلاق ہو گئی؟ ہم نے کہا ہاں ہو گئی، شوہر کے طلاق دیتے ہی ہو گئی۔ کہا کیسے ہو گئی؟ ابھی تو میں نے قبول ہی نہیں کیا۔ ارے میں نے کہا بھائی تو قبول کر یا نہ کر، شوہر کا حق تھا، جیسے اس نے دیا ویسا ہی ہو گئی۔ کہا اگر اس طرح طلاق ہو گئی تب تو یہ کئی بار دے چکے ہیں، پتا چلا پرانے گنہگار۔ مسلمانوں آؤ میں تمہیں اس مرحلے سمجھانا چاہتا ہوں، طلاق اب غزل مباحات ہے، تمام مباح چیزوں میں سب سے ابغض ہے، بری چیز۔ مت و طلاق، نمک مرچا کے تیز ہو جانے پر مت و طلاق، طلاق اس صورت میں دینے کی اجازت ہے جب میاں بیوی میں پٹری کھانے کی کوئی بھی صورت باقی نہ رہ جائے، کوئی راستہ باقی نہ ہو، تب طلاق دو، لیکن ایک طلاق دو۔ کتنی؟ پیار سے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ایک طلاق دو اور عورت کو موقع دے دو۔ جب تم ایک طلاق دو گے نا، عورت کو موقع دو گے، اس کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تمہارا بھی ہو جائے گا۔ اب نکاح کی ضرورت نہیں ہے، حلالہ کی ضرورت نہیں ہے ایک طلاق میں، بلکہ ایک مہینے کے اندر میاں بیوی کے مراسم قائم ہو جائیں گے، عورت اپنے آپ تمہارے نکاح میں واپس آ جائے گی۔ قرآن کہتا ہے ایک طلاق دو، اس کے بعد موقع دو، لیکن اگر تم نے بیک وقت 3 طلاق دے دیا تو طلاق تو ہو جائے گی، مگر موقع نہیں دیا، جس کی وجہ سے تمہارا گھر نفرتوں کا چراغ جلتا نظر آئے گا اور تمہارے گھر کا ماحول بگڑتا نظر آئے گا۔ اس لیے قرآن پر عمل کرو، جب پٹری کھانے کی کوئی صورت نہ ہو تب ایک دیا کرو۔ محترم سامعین کرام، ایک لمحے کے لیے میں توجہ چاہتا ہوں، مجھے محبت سے بتاؤ، جب تم کوئی کاروبار کرتے ہو، کوئی خریداری کرتے ہو، زمین خریدتے ہو، اپنی بچی کا رشتہ کرتے ہو، اپنے بچوں کا رشتہ کرتے ہو، بچوں کے لیے کوئی ارادہ رکھتے ہو، تو کیا کرتے ہو؟ اپنے پیر صاحب سے جا کے کہتے ہو پیر صاحب قبلہ ہاں ہاں بتاؤ کام میں مکان بنوانے جا رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ جاؤ ہم دعا کرتے ہیں اللہ برکت عطا فرمائے۔ پیر صاحب بچی کی شادی کرنے جا رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ جاؤ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرم فرمائے۔ ارے باپو بتائیے دکانیں بنوانا ہے، جاؤ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرم فرمائے۔ تو بولو ہر کام کرنے سے پہلے تم نیک لوگوں کے پاس دعائیں لینے کے لیے جاتے ہو، اپنے پیر کے پاس جاتے ہو، باپو کے پاس جاتے ہو، سادات کے پاس جاتے ہو، عالم دین کے پاس جاتے ہو۔ میں اس مقام پر بزم حسین میں تمہیں پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، جس طرح تمام کاموں میں تم نیک لوگوں سے مشورہ کرتے ہو، اسی طرح جب میاں بیوی میں ٹکراؤ ہو جائے، بیوی اور عورت کا جھگڑا بڑھ جائے، طلاق کی نوبت آ جائے، طلاق مت دینا۔ طلاق دینے سے پہلے پیر صاحب سے پوچھ لینا، سید صاحب سے پوچھ لینا، باپو صاحب سے پوچھ لینا، عالم دین سے پوچھ لینا، ارے کوئی نہ ملے مسجد کے امام سے پوچھ لینا، اور کوئی نظر نہ آئے محلے کے حاجی جی سے پوچھ لینا، حافظ جی سے پوچھ لینا۔ نیک انسان سے جب تم پوچھ کر کے طلاق دو گے تو انشاءاللہ تمہارا گھر زحمتوں سے بچ کر کے رحمتوں میں بدل جائے گا۔ محترم سامعین کرام، یہی عورت سماج میں بیٹی بنتی ہے، اور جب بیٹی بنتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رحمتوں سے نوازا اس بیٹی کو۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، اور میں پیار سے بولو سبحان اللہ۔ بیٹی بنی تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، باہر سے کوئی سامان لاؤ تو سب سے پہلے اپنی بچی کو دیا کرو۔ ارے بولو تڑپ کے سبحان اللہ، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ گھر آؤ کوئی سامان لاؤ تو سب سے پہلے بیٹی کو دو۔ عادت بنا لو مسلمانوں، اور میں کچھ نہ ملے تو ابراہیم بھائی کی طرح ٹافی ہی لے کے چلے آیا کرو۔ بچی کو دو، اگر غریبی میں کچھ نہیں ہے جو تمہیں میسر آئے لاؤ، سب سے پہلے اپنے بچی کو دو، تو کم از کم گھر میں قدم پڑتے ہی سنت رسول ادا ہو جائے گی۔ کیوں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پاک میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ نبی نے فرمایا بیٹی کو دو،
بے شمار حکمتیں، مگر میں اپنی کم علمی کی بنیاد پر سمجھنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہوں۔ نبی نے فرمایا بچی کو دو، اس لیے کہ بچی کا دل نرم ہوتا ہے۔ اگر تو نے اپنے آنگن میں بچی کے ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو دے دیا تو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ہی گھر میں، باپ ہی کے گھر میں بیٹی کا دل ٹوٹ جائے۔ اسلام دل توڑنے نہیں آیا، اسلام تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے آیا ہے۔ بچی کو دو، اور جانتے ہو اس بیٹی کو 18 سال کے بعد تجھے سلام کر کے سسرال جانا ہے۔ ممکن ہے تجھے تیری اس لاڈلی کو یہ سامان وہاں نہ مل سکے، اپنے ہی گھر میں اپنی بیٹی کو آسودہ کر دیا۔ مگر آج کل تو جانتے ہو اگر کسی کے گھر لڑکی پیدا ہو جائے تو چہرے میں 3:30 بجنے لگتا، الا ماشاء اللہ اس گھر کا بوڑھا دن بھر چبوترے میں بیٹھ کے کھانسے گا۔ اور اگر صحیح لڑکی کے بجائے لڑکا پیدا ہو جائے تب تو مت پوچھو، خرافات کے لیے نوجوان نکلے گا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ مولانا صاحب جا رہے ہیں باجا والوں کے پاس۔ خیریہ؟ ہاں، کلو بھیا کے لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اور میں بوڑھا نکلے گا چہرے میں داڑھی، چچا کہاں؟ اور جا رہے ہیں نوٹنکی والوں کے پاس۔ خیریت؟ تو ہاں، کلوا کے لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہ تو مردوں کا حال تھا، جس گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے نا پورے محلے کی عورتیں آ جاتی ہیں۔ یہ کلیمن بوا ہیں، نسیمن خالہ ہیں، شمیمن چچی ہیں، مرادن بھوجی ہیں، سب آئے گئے ہیں۔ لاؤ ڈھول، لاؤ تاشا، لاؤ باجا، رات بھر گانا گاتی رہو، ڈھول بجاتی رہو، پوڑی بناتی رہو، موقع لگا لگا کے کھاتی رہو۔ میں سوچ میں پڑ گیا، لڑکی پیدا ہوئی تم رنجیدہ ہو گئے، لڑکی پیدا ہوئی تم مغموم ہو گئے، لڑکی پیدا ہوئی تم مصدوم ہو گئے، اور لڑکا پیدا ہوا تو خرافات کے لیے تمہارے قدم نکل پڑے۔ کاش تم نے لڑکی کی عظمت کو جانا ہوتا۔ اور میرے پیغمبر فرماتے ہیں، اے لوگوں، جب کسی گھر میں کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک رحمت لے کر آتا ہے، اور جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ 10 رحمتیں لے کر آتے ہیں۔ زور سے بولو سبحان اللہ، وہ 10 برکتیں لے کر آتے ہیں۔ حضرات ایسا نہیں کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان اقدس سے فرمایا ہے، نہیں، عمل کر کے دکھایا ہے۔ چل کے چلنا سکھاتے ہیں رسول، کر کے کرنا سکھاتے ہیں پیغمبر۔ یہ دنیا کے اور لیڈر اور گیدڑ ہیں جو قوم کو لڑانے کے بعد ماتا ٹیلا چلے جاتے ہیں، مگر آؤ اللہ کا محبوب جلوہ گر ہے، پیغمبر تشریف فرما۔ آ گئی خاتون جنت سیدہ فاطمہ، آ گئی جناب خاتون جنت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسہ دیا اور فرمایا میری بیٹی فاطمہ، اب تم اس جگہ بیٹھو جہاں پر اللہ کا محبوب بیٹھا تھا۔ ارے پیار سے بولو سبحان اللہ، جہاں پر اللہ کا محبوب جلوہ گر تھا، بیٹی یہاں بیٹھو۔ حضرات ہمیں بات آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، محبتوں سے بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ اپنی بیٹی کو بیٹھا دیا۔ سرکار اپنی بیٹی کو کیا سمجھ کے بیٹھایا؟ پیغمبر کیا حسنین کی ماں سمجھ کر، خاتون جنت سمجھ کر، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ آسمہ سمجھ کر، ایک سرکار کیا سمجھ کے اپنی بیٹی کو اپنی جگہ بیٹھا دیا؟ پیغمبر فرماتے ہیں امتیوں، جہاں میں نے حسنین کی ماں سمجھا ہے، خاتون جنت سمجھا ہے، فاطمہ سمجھا ہے، وہیں اپنی نور نظر لختے جگر بیٹی سمجھ کر کے اپنی جگہ بیٹھایا ہے۔ کیوں؟ جب میں نبی ہو کر اپنی بیٹی کا درجہ بلند کروں گا تو میری امت کے امیروں اور غریبوں کو اپنی اپنی بیٹیوں کا مرتبہ معلوم ہو جائے گا، اپنی اپنی بیٹیوں کا درجہ معلوم ہو جائے گا۔ محترم سامعین کرام، توجہ کرنے کا مقام ہے اور ذہن پر اتارنے کی کوشش کریں اور سعادتیں حاصل کریں۔
ہمیں ایک اچھا سماج تیار کرنا ہے، ہمیں ایک اچھا معاشرہ تیار کرنا ہے اور سب کے حقوق کو اپنی جگہ دینا ہے۔ بیٹی کا جو حق ہے وہ بیٹی کو ملنا چاہیے۔ آج سماج میں ایک خرابی عام طور سے پھیلتی چلی جا رہی ہے، لوگ بیٹیوں کا حق نہیں دیتے، جو ترکہ باپ کی جائیداد پہ ملنا چاہیے وہ دیتے نہیں ہے۔ یہ ہماری خامی ہے، یہ ہماری کمی ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، اگر باپ کے مال سے بیٹی کا ترکہ مکمل ملنے لگے تو میں یہ بات جو آج جلسے میں کہہ رہا ہوں، میں نے پریس کلب میں بھی یہ باتیں کہی ہیں، میڈیا کے ذریعے کہی ہیں، اخبارات کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، اپنے یہاں کانپور میں جامع مسجد اور عیدگاہ سے بھی خطاب کرتے ہوئے اس بات کو قوم کے حوالے کیا ہے۔ اگر آج باپ کے مال کا پورا ترکہ جتنا بیٹی کا حق ہے وہ ملنے لگے تو وہ بیٹی سسرال میں اتنی عزت کی زندگی گزارے گی، اس پر کبھی ظلم نہ ہوگا، اس پر کبھی زیادتی نہ ہوگی، اس کے ساتھ کبھی بے انصافی نہ ہوگی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ اور رسول کا جو فرمان ہے ہم اس پر قطعی طور پر عمل کریں۔ محترم سامعین کرام، اسلام بڑا مقدس ہے۔ اسلام کو دیکھو، اسلام میں دیکھو، دونوں چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ جب تم اسلام کو دیکھو گے تو تمہیں اٹھنے کا، بیٹھنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، سونے کا، جاگنے کا، آنے کا، جانے کا سارا طریقہ ملے گا۔ جب اسلام کو دیکھو گے نا تو ننگے سر کھانا نہیں کھاؤ گے، اسلام کو دیکھو گے تو بغیر دسترخوان کے کھانا نہیں کھاؤ گے، اسلام کو دیکھو گے کھڑے کھڑے پیشاب نہیں کرو گے، طہارتوں کے ساتھ نظر آؤ گے۔ جب تم اسلام کو دیکھو گے تو تمہارے محلے میں کوئی بھی پریشان حال نظر نہ آئے گا، تمہاری زکات سے اس حقدار تک مال پہنچتا نظر آئے گا۔ جب تم اسلام کو دیکھو گے تو تمہاری کوٹھیوں میں مال سڑے گا نہیں، غریبوں سے پہنچتا نظر آئے گا۔ جب اسلام کو دیکھو گے تو تم حج بیت اللہ کرتے نظر آؤ گے۔ ارے جب اسلام کو دیکھو گے تو محلے کی مسجد تمہارے سجدوں سے خالی نہیں رہے گی، بلکہ تم سجدہ کرتے نظر آؤ گے، نماز پڑھتے نظر آؤ گے، عبادت کرتے نظر آؤ گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اسلام کو دیکھو اور اسلام میں دیکھو، دونوں چیزیں تمہیں دیکھنا ضروری ہے۔ جب تم اسلام کو دیکھ کر کے چلو گے تو پڑوسی کے حقوق دیتے نظر آؤ گے، اپنے خاندان کے حقوق ادا کرتے نظر آؤ گے، باپ کا احترام، ماں کی عزت، بیوی کے حقوق، بیوی شوہر کا حق، یہ سب ادا ہوتا نظر آئے گا۔ جب تم اسلام کو دیکھو گے تو بڑے ہو تو چھوٹوں پر شفقت کرتے نظر آؤ گے، اور اگر چھوٹے ہو تو بڑوں کی تعظیم کرتے نظر آؤ گے۔ تم اسلام کو دیکھو، تمہیں ہر ماحول، ہر معاشرہ، ہر اچھا انداز، ہر اچھا قانون نظر آئے گا، لیکن اسلام کو دیکھنے والوں دیکھ کر اپنے اعمال میں سدھار پیدا کرو۔ اسلام کو دیکھو، لیکن ایک گزارش ہے، یہ محرم کا زمانہ ہے، اسلام کو بھی دیکھو اور اسلام میں بھی دیکھو، اس لیے کہ جب تم اسلام میں دیکھو گے تو فاروق اعظم کا تڑپتا ہوا سر ملے گا، اسلام میں دیکھو گے امیر حمزہ کا چبایا ہوا کلیجہ ملے گا، اسلام میں دیکھو گے عثمان غنی کی قربانی ملے گی، اسلام میں دیکھو گے عباس کے کٹے ہوئے بازو ملیں گے، اسلام میں دیکھو گے آنا محمد کا بچپنا ملے گا، اسلام میں دیکھو گے قاسم کے چہرے کی لڑیاں ملیں گی، اسلام میں دیکھو گے 7 سال کی تڑپتی سکینہ ملیں گی، اسلام میں دیکھو گے 6 مہینے کا قربان ہوتا مقدس علی اصغر، اور وہ منظر کربلا کی زمین پر دیکھو گے کہ 6 مہینے کا بیٹا راہ خدا میں قربان ہو رہا ہوگا، ہرملا جیسے ظالم کا تیر حلقوم اصغر پر پڑا ہوگا، وارے باپ حسین اعظم جو ان اللہ مع صابرین کی تفسیر بن گئے ہوں گے، اور چبھا تیر باپ اپنے مقدس ہاتھوں سے کھینچ رہا ہوگا، خون کے پھوارے پھوٹیں گے، باپ کے جسم اقدس پر لگے ہوں گے، مگر میرا حسین علی کا بیٹا، سردار بطحہ کا پوتا، مصطفیٰ کا نواسا، صابر اعظم بن کر کے کربلا میں کھڑا ہوگا۔ میں کہتا ہوں اسلام میں دیکھو تو تمہیں
حسین کا وہ گلا کٹا ہوا ملے گا جس گلے سے خاتون جنت سیدہ فاطمہ نے اپنی چھاتی کا دودھ اتارا تھا. فاطمہ کا دودھ جس گلے سے اترا تھا وہ کٹا ہوا گلا ملے گا. ارے اسلام کو دیکھو، اسلام میں دیکھو، دونوں کا دیکھنا ضروری ہے. دونوں چیزیں اہم ہیں. جب تم اسلام کو دیکھو گے تو مسجدوں میں سر جھکانے جاؤ گے، اور جب اسلام میں دیکھو گے تو ضرورت پڑنے پر میدانوں میں سر کٹانے جاؤ گے. اسلام کو دیکھو تاکہ تمہیں ارکان اسلام ملیں اور اسلام الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم ومزد مدور اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ملکہ بادشاہ خدا بندہ کار سازا کریمہ بندہ نوازا بے نیازا، ہم سب گنہگار بندے تیری بارگاہ میں خالی دامنوں کے ساتھ ہیں. اے اللہ، ان بندوں میں جو بھی تیرا محبوب اور پسندیدہ بندہ ہو اس کے قدموں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. مولا ہم سب کو کلمہ شہادت پر زندہ رکھ، کلمہ شہادت پر موت عطا فرما. اپنے رسول کی وفاداری میں زندہ رکھ، رسول ہی کی وفاداری میں موت عطا فرما. اے اللہ، اسلام پر زندہ رکھ،
اسلام پر موت عطا فرما، قرآن کی محبت میں زندہ رکھ، قرآن کی محبت میں موت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھایا ہے، مگر مولا ہمیں نہیں معلوم تیرے ان بندوں میں کون بندہ کس ارادے سے کھڑا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہم نہیں جانتے۔ اے اللہ، کون اپنی جوان بیٹی کی شادی کے لیے تڑپ رہا ہے، کون ایک وقت کا عزت کا ٹکڑا توڑنے کو بے چین ہے، کون بیمار ہے شفا چاہتا ہے، مقروض ہے باری قرض سے نجات چاہیے، لاوارث ہے ٹھکانا چاہیے۔ اے اللہ، ہمیں نہیں معلوم، مگر تو علیم بذات الصدور ہے، ان بندوں کی دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے۔ مولا حسنین کریمین کے صدقے میں سب کو بامراد فرما دے، سب کی جائز تمناؤں کی تکمیل فرما۔ اے اللہ، تو دے گا تب بھی مانگیں گے، مولا نہ دے گا تب بھی مانگیں گے۔ بے مانگے دینے والے خدا، ہم نے تجھ سے مانگا نہیں تھا، تو نے ماں کے پیٹ میں زندگی دیا۔ اے اللہ، ابھی رونے چیخنے کی صلاحیت نہیں تھی، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے، اس سے پہلے ہمارے رزق کا انتظام ہماری ماں کی چھاتی میں کر دیا۔ کیڑے مکوڑوں کو رزق دینے والے، سمندر کی گہرائی آسمان کی بلندی میں رزق رسائی کرنے والے مولا، یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں اس لیے نہیں کہ ہمارا پتی اور کروڑ پتی بن جائے، یہ ہاتھ تو اس لیے پھیلے ہیں کہ سارا زمانہ دیکھ لے ہم منگتا ہیں تو داتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین۔ الفاتحۃ الی اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وعلى سيدنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب ہو لا